आया मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आई लव यू टू। अजीजा ने मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो आपके सामने है। आपको सुबह मैंने 6 बजे पाकिस्तानी टाइम पे, रात 2 बजे ब्रिटिश टाइम पे जो है पाकिस्तान पेट्रियोटिक फ्रंट के यहाँ पे चौधरी तारिक साहब हैं, उनका इंटरव्यू मैंने अपलोड किया था। मेरे चैनल के वीडियोस में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी, फेसबुक के ऊपर भी। उनमें चौधरी तारिक साहब ने कहा था कि जी मेरे जो अंदरूनी जराये नून लीग के लंदन के हैं, एक जमाने में आपको पता है एमक्यूएम लंदन कराची चलाया करती थी। अब नून लीग लंदन जो है वो एमक्यूएम बनना चाहती है, नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन बनना चाहता है और वही मॉडल चलाना तो चाहता है, लेकिन बबल बट पार्टी जो है वो उस तरह कामयाब हो नहीं पा रही, क्योंकि इनके सारे चोर डकैत तो इन्होंने इकट्ठे साथ जरूर किए हुए, लेकिन नजरियाती लोग नहीं है। सारे खाऊ खाऊ कबीले से इनका ताल्लुक है और खाऊ पियो सारे के सारे लोग हैं। उन्होंने कहा था जी कि ये गुल्लू बाट चढ़ाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे। आज गुल्लू बाट पहुंचे हुए हैं जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, लेकिन टोटल तादाद में 25 गुल्लू बाट इकट्ठे कर सकते हैं। बस देखिए इतना पैसा लंदन से मियां साहब ने फेंका। मियां साहब इतनी शदीद मेहनत कर रहे हैं, 3 दिन से मियां साहब जो है वो खा खा के आलू गोश्त और KFC खा खा के, मैकडोनल्ड खा खा के जो है, और आलू गोश्त खा खा के मियां साहब जो है वो बावले हो गए। मियां साहब खा खा के, खिला खिला के, और वहां पे देगों के पैसे भेज भेज के अपने खास उन्होंने नौकर जो है लंदन से भी भेजे हैं, वहां पे पिंडी में भेजे हुए अपने नौकर खास तौर के ऊपर। लेकिन वो नौकर भी खुद तो वहां पे जाते ही नहीं है, वो अपने मुकदमे वगैरह जो है क्लियर करवाने के, ट्रिपल मर्डर केसेस में वो इन्वॉल्व हैं। इस तरह के लोग हैं, इनके चोर डकैत हैं, आपस में अपने जैसे लोगों के साथ बैठ के खुश हो लेते हैं और इनकी औकात इससे ज्यादा कुछ है कोई नहीं। लेकिन ये आप देखो कि इतना बड़ा यहाँ पे मियां साहब ने मेहनत की यार, मतलब बेचारा 3 दिन से मेहनत कर रहा है, और उसने ऑर्डर दिए कि गुल्लू भट्ट जो है वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में हमला करें, लेकिन टोटल 25 गुल्लू भट्टों से ज्यादा वहां पे जमा नहीं हो सके गुल्लू भट्ट। कितने अफसोस की बात है। लेकिन दूसरी तरफ खामोश मुजाहिदों के ये इतलात हैं कि कुछ ज्यादा वकील साहबान भी इकट्ठे नहीं हो सके, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज्यादा थे और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को अंदर जाने की इजाजत थी। लेकिन आज से पहले तक इस तरह के मेयर्स जो हैं वो वकला बरादरी को रोक नहीं सके। तो इमरान खान साहब ने भी पैगाम दिया है अभी बहुत थोड़ी देर पहले, वो भी आपके सामने ही है यहाँ पे। इमरान खान साहब ने फरमाया है कि ये जो पाकिस्तान का इस वक्त जो मोमेंट चल रहा है वो तारीखी मोमेंट है। हम इस वक्त पाकिस्तान की जो आईनी तारीख है उसके एक तारीखी मोड़ के ऊपर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। अब या तो हम तुर्की बन जाएंगे या म्यांमार एक और बन जाएंगे। म्यांमार में जर्नलों की हुकूमत है, तुर्की में अवाम की हुकूमत है। उसके अलावा कहते हैं कि हर किसी को अब ये फैसला करना है कि वो किसके साथ खड़ा है। जिस तरह के PTI ने फैसला किया है, क्या वो आईन के साथ और कानून की हाकमियत के साथ खड़ा हुआ है, या वो करप्ट माफिया और जंगल के कानून और फैशिज्म के साथ खड़ा हुआ है। ये अभी आपने फैसला करना है, इमरान खान साहब ने कहा है। साथ ही अजहर मशवारी साहब भी अपने अगवा के ऊपर बोल पड़े हैं। आपको पता है लाहौर हाईकोर्ट ने बताया कि मुझे इल्म नहीं कि वो लोग कौन थे जो मुझे उठा के ले गए हैं। उन्होंने मेरे सामने जब आए तो नकाब पहने हुए थे और वो लोग अपने आप को FIA का जाहिर कर रहे थे, FIA के अलकार बता रहे थे और कहते थे राणा सनाउल्लाह और DG की तरफ से हदायत है। मतलब लाहौर चिड़ियाघर में ISI इंटरनल विंग वाले इतने बुजदिल लोग हैं। और मैं आपको एक कंफर्मेशन करता हूँ, खामोश मुजाहिदों का यह दावा है और मैं इसकी कंफर्मेशन करता हूँ कि ISI इंटरनल विंग ने अजहर मशवानी को उठाया था और अजहर मशवानी को ब्रिगेडियर राशिद नसीर के बंदों ने उनको उठाया था और अपने पास रखा था। और वहां पे वो कभी भी इतने बुजदिल लोग हैं क्योंकि उनके पास कोई कानूनी अथॉरिटी नहीं है किसी को उठाने की, तो वो हमेशा कहते हैं जी हम FIA के बंदे हैं और हमेशा कहते हैं जी कि हम जो है अंदरूनी इदारों के बंदे हैं। इस तरह की लोग बातें करते हैं इस वक्त, और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान के दुश्मनों को हिंदुस्तान में जो है बहुत सी बातें करने के लिए मिल जाती हैं, उनको अपने वीलॉग्स चलाने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि इनमें गैरत शर्म हया का जो अंसर है वो रोज बरोज कम होता जा रहा है, क्योंकि वो एक इलीगल आर्मी चीफ जो है उसकी बातें मान रहे हैं और यहाँ पे अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा बने हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो कि बहुत ही गलत बात है। अजीजा ने मन, ये आपको अच्छे तरीके से पता ही है। और उसके अलावा अजीजा ने मन, यहाँ पे एक इंडियन मीडिया जो है भाई ISI, जो कोई इंडियन मीडिया पे पाकिस्तानी जो सहाफी अपेयर होते हैं उनकी ISI क्लियरेंस होती है, उनकी मर्जी के बगैर वो अपेयर नहीं होते, पहली बात तो ये है। और उनके हैंडलर्स भी होते हैं ISI में। अब यहाँ पे कुछ लाडले और लाडलियां हैं। एक लाडली है खास तौर के ऊपर, बुढ़ी घोड़ी है, वो कहती है कि जी मेरे दादे ने गलत फैसला कर लिया था, पाकिस्तान बना के हमें हिंदुस्तान में होना चाहिए था।
اپنے ہینڈلرز کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس کے اندر اپنی آڈینس بڑھا رہے ہیں، مطلب ہندوستان میں ہم ہمدردیاں خرید رہے ہیں، لیکن دراصل وہ یہ حرکتیں چیپ پبلسٹی شارٹس لے کے یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ اپنی آڈینس نہیں بڑھا رہے، یہ اپنا وہاں سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ بڑھا رہے ہیں، وہاں سے یہ باقاعدہ طور کے اوپر ادھر سے بھی پیسہ لے رہے ہیں، ڈبل ایجنٹس کا کام کر رہے ہیں، ادھر سے بھی پیسہ لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ان کے ہینڈلرز ایسا ہے کہ ینگ آفیسرز ٹائپ ہی ہوتے ہیں، ان کو پارٹیاں بھی کراتے ہیں، اور میں تو اس کو جانتا بھی ہوں، بڑی گھوڑی جو ہے یہ لوگوں کو شراب کی محفل پہ بھی بلاتی ہے، اور اس محفل کے بعد جب نشہ چڑھ جائے تو سب کچھ آفر کرتی ہے۔ تو اب وہاں پہ انڈین مین سٹریم میڈیا میں ANI میں چل رہا ہے کہ جی پاکستانی جرنلسٹ ان کو بولتے ہیں وہ، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان غلط بن گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے وہاں پہ ماؤتھ پیسز رکھے ہوئے ہیں اس قسم کے، ایک وہ وہاں پہ جعلی میجر بھی ہے وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان تو غلط بن گیا، تم لوگوں سے اب سنبھالا نہیں جا رہا، کیوں نہیں غلط بن گیا؟ اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے یار، اس طرح کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پاکستان سدا رہنے کے لیے بنا ہے، لیکن چاچو وسکی اور اس کے گینگ کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کا مذاق ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور یہ جو بیوقوفی جو ہے، جو ISI کے خاص طور کے اوپر انٹرنل ونگ کے بیوقوف افسران کر رہے ہیں، اور اوپر ظاہری بات ہے ان کو آرڈرز اس قسم کے ہیں، جو آرڈرز چین آف کمانڈ میں جو لوگ دے رہے ہیں، جن کی سوچ اپنی جو ہے ناک کی سیدھ کے علاوہ جن کی صلاحیت نہیں ہے دیکھنے کی، جو کلاسک ایگزامپل ہیں ملٹری انکمپیٹنس کے، آن دا سائیکالوجی آف ملٹری انکمپیٹنس، وہ اپنے لاڈلوں اور لاڈلیوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور وہ ان کو ہینڈل الٹا، یہ ان کو ہینڈل کیا کریں گے، وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں، ان کو چھوٹی موٹی یاشیاں کرا کے بوتل اور عورت دو کمزوریاں اسے ایکسپلائٹ کر کے اپنی مرضی کر رہی ہیں، اور پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے واضح طور کے اوپر ہندوستان کے مین سٹریم میڈیا میں ISI کے لاڈلے اور لاڈلیوں کی وجہ سے۔ عزیزان من، پاکستانی پاک فوج کے جو عمران خان کا لاہور والا جلسہ تھا، اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ویٹرنز آف پاکستان، پاکستانی ایکس سروس مین بھی گئے، جن میں ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب سے لے کے نیچے تمام لوگ شامل تھے۔ 15 گھنٹے پہلے ایک پریس ریلیز دیا ہے ویٹرنز آف پاکستان میں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قابل فخر شہریوں کے طور پر پاکستان کے سابق فوجی قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے اور شہریوں کے آئینی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اہمیت کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم ملک کے قانونی نظام کی سالمیت اور بنیادی حقوق کو برقرار رکھنے کا عزم میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ عزیزان من پورے پاکستانی قوم کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ خاموش مجاہدوں کی بھی یہی درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج گلو بٹ تو کم تھے ہی تھے، لیکن سپریم کورٹ کے حق میں کھڑے ہونے والے لوگ بھی، چاہے وہ وکلا ہی کیوں ہیں، ان کی تعداد گلو بٹوں سے تو پھر بھی 10 گنا زیادہ تھی، لیکن 10 گنا کیا 25 ٹوٹل گلو بٹ تھے وہاں پہ، تو مزہ نہیں آیا۔ اچھا، سابق فوجیوں کا مطالبہ ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات مقررہ وقت کے اندر کرائے جائیں۔ ایک صحت مند جمہوریت کی بنیاد ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ ان کا انعقاد شفاف اور غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور نتائج عوام کی مرضی کی درست عکاسی کریں۔ سابق فوجیوں کی حیثیت سے، جنہوں نے اعزاز کے ساتھ ہمارے ملک کی خدمت کی ہے، ہم تمام پاکستانیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئین کے تحفظ اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے سپریم کورٹ کی کوششوں کی حمایت میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، جیسا کہ ہم ان کے ساتھ آنے کی توقع ہمیں ان کے ساتھ آنے کی توقع رکھتے ہیں۔ آئیے ہم انصاف اور آزادی کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوں، جو ہماری عظیم قوم کی بنیاد ہے۔ آزادہ، منصفانہ اور بروقت انتخابات کے انعقاد میں ناکامی پاکستانی عوام کی بہت بڑی تباہی ہوگی اور ہماری جمہوریت کی بنیاد کو کمزور کر دے گی۔ آئیے انصاف، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے احترام کے اصولوں پر مبنی پاکستان کے روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کریں۔ یہ پاکستانی ویٹرنز آف پاکستان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ پریس ریلیز ہے، میرے ٹویٹر پروفائل کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گا۔ عزیزان من، اس وقت جو اطلاعات ہیں سپریم کورٹ کے اندر سے جو پہنچائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ فوج اگر بہت مصروف ہے تو فوج کی جگہ آپ نیوی کو اور ایئر فورس کو جو ہے وہ سامنے رکھ لو، آپ نیوی اور ایئر فورس سے آپ یہ کام کروا لو، فوج کی تو ضرورت نہیں ہے آپ کو، صرف فوج ہی تو نہیں کام نہیں کر سکتی، اور جتنی فوج ہے اتنی ساتھ سول آرمڈ فورس آپ کی، رینجر ہے اور آپ کی FCC ہے، اور اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خاموش مجاہد بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ رینجر اور FCC کے لیے ایک علیحدہ 4 سٹار جنرل ہونا چاہیے، ایک 4 سٹار جنرل ISI کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک 4 سٹار جنرل جو ہے آرمی کے لیے ہونا چاہیے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف اس کے علاوہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ بدماشی ختم ہو ایک بندے کی۔ ایک بندہ جو 22 کروڑ پہ اپنی مرضی مسلط کروانا چاہتا ہے وہ تاکہ ختم ہو،
اور اس بندے کی اتنی اوقات ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کی ہے کہ اس کو گلو بٹوں کا سہارا چاہیے اپنے لیے جو ہے وہ کیمپیننگ کرنے کے لیے. اندازہ کریں آپ, ان کی یہ اوقات رہ گئی ہے, ٹوٹل یہ اوقات رہ گئی ہے کہ گلو بٹ ان کو چاہیے اپنی حفاظت کے لیے. یہ ان کا ٹوٹل لبے لباب اس حالت کے اندر یہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ. اور اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر عزیزان من جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کے اندر یہ واضح طور کے اوپر دکھائی دے رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش پوری کر رہے ہیں, لیکن اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. ذرا ابھی تک ان کو شک ہے, ان کی بہادری براہ راست جو ہے وہ ان کے حق میں کھڑی ہونے والے لوگوں کے ساتھ منسلک نظر آتی ہے. آج اتنے زیادہ لوگ کھڑے نہیں تھے تو اتنے زیادہ انہوں نے بہادری سے جو ہے وہ ضرور انہوں نے بات چیت ضرور کی, لیکن بس درمیان میں رہتے ہوئے بات چیت کی, بیلنسنگ ایکٹ انہوں نے پلے کیا. لیکن واضح طور کے اوپر وہ تبھی بولیں گے جب پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. عمران خان صاحب بھی اس وقت بول رہے ہیں آپ لوگوں کو, اور پوری کی پوری قوم بول رہی ہے. صرف وکلا برادری نے کھڑے نہیں ہونا, پاکستانی قوم پوری کی پوری نے کھڑی ہونا ہے. اگر ان کو انصاف چاہیے تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ 25 گلو بٹ اور 6 جرنیل مل کے آپ کی آزادی آپ سے چھین لیں تو پھر بے شک اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے رہیں. لیکن اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آزاد قوم بنے, اور عمران خان نے جس طرح بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ترکی بننا چاہتے ہیں یا آپ میانمار بننا چاہتے ہیں, برما بننا چاہتے ہیں, جہاں پہ جرنیلوں نے حکومت کی ہوئی ہے, ٹوٹل حکومت جرنیلوں کی ہے, جہاں پہ روہنگیا مسلمانوں کو بھی مارا جا رہا ہے, اسی طرح آپ لوگوں کو بھی جو غریب مسلمانوں کو پاکستان میں بھی اس وقت مارا جا رہا ہے. جرنیلوں نے اپنا جو ہے ملٹری جنتا نے جو ہے وہ اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے. یا دوسری طرف ترکی ہے جہاں پہ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ کے انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی ہے. آپ کیا بننا چاہتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور اگر آپ میانمار بننے میں خوش ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے کہ آپ لوگ زیادہ عرصے اپنے گھروں کے اندر بھی سکون سے رہ سکیں گے. آپ کے گھروں کے اندر گھس کے بھی پھر یہ جو ہے نا اپنی حکمرانی کریں گے. ابھی تک تو آپ اپنے کم از کم گھروں کے اندر تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ اس طرف معاملات جو ہیں وہ یہ لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد بشرط زندگی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اگلی اپڈیٹ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.